رہے ہیں، کبھی ٹیشو سے صاف کر رہے ہیں، ہاتھوں میں مرچوں کی وہ اسمیل ہو رہی ہے اور مرچیں لگ گئی ہیں، کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور یا صابن نہیں ہے تو خالی ہاتھ میں سے دھو لیا، چکنائی لگی ہوئی ہے، پھر وہ بعضوں کو دیکھا ہے کہ وہ چادر آدر ہوتی ہے اسی سے اپنے ہاتھ پر صاف کر لیتے ہیں، اور اتنی گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے چادر سے، کچھ انتہا نہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں قطعاً غیر مناسب ہیں۔ تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہیں، اچھا بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جی انگریزوں کی سنت ہے کہ چمچے کانٹے سے کھانا۔ ارے بھائی، انگریز کوئی آسمان سے لے کر آئے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں چیزیں، اور خود قرآن عظیم میں ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے چمچا کانٹا بھی میرے اللہ نے پیدا کیا ہے اور خود اجازت دے رہا ہے کہ تمہارے نفع کے لیے استعمال کرو۔ اب کون منع کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ ہر چیز کا اباحت، ہر چیز کے اندر جواز، ہر چیز کے اندر حلت، ہر چیز کی پاکی اصل ہے، اور یہ اس آیت سے ثابت ہے۔ پھر کوئی دلیل خصوص چاہیے ہوتی ہے کہ جو اس آیت کے عموم سے چیزوں کو باہر نکالے۔ جیسے یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جو کچھ زمین پہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، وہ تمہارے لیے حلال ہے، تو کیا سور بھی حلال ہے کیونکہ وہ بھی زمین پہ پیدا ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ایک آیت میں ممانعت آ گئی ہے، ٹھیک ہے بھئی یہ نکل گیا۔ شراب بھی زمین پر ہے، یہ بھی حلال ہونی چاہیے؟ نہیں۔ کیوں؟ بھئی قرآن میں منع کیا، چلو اچھا یہ بھی نکل گئی۔ ہر عورت ہمارے لیے حلال ہونی چاہیے؟ نہیں بھئی۔ کیوں؟ بھئی دلیل خصوص موجود ہے، خاص دلیل پہ نکاح کرنا ہوگا، اس کے بغیر عورت حلال نہیں ہوگی۔ اور بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ جس میں نکاح کرنے کے باوجود عورت حلال نہ ہو، جیسے محارم ہوتی ہیں، والدہ ہیں، بہن ہیں، اگر کوئی شیطان بالفرض اپنی ماں سے ایجاب و قبول کر لیتا ہے، نکاح کر کے نکاح کرتا ہے، تو شریعت اس نکاح کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرے گی۔ تو اب اس جو عظیم ایک اجازت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اس کو بنیاد بنا کر اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جی چمچے کانٹے سے کھانا جائز نہیں، حالانکہ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ ہر چیز تمہارے نفع کے لیے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلیل خصوص پیش کریں کہ جو اس کو منع کر رہی ہو اور اس عموم سے باہر نکال رہی ہو۔ ہے کوئی ایسی دلیل؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ دلیل خصوص شاید یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اور چمچا کانٹا جو ہے یہ انگریز استعمال کرتے تھے اس لیے ان قوموں سے مشابہت کی وجہ سے ایسا ہے، تو یہ غلط خیال ہے، یہ دلیل خصوص بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اس کے بارے میں اکابرین نے شرح یہ بیان فرمائی ہے کہ اس حدیث کے تحت وہ شخص آئے گا جو کسی قوم کا کوئی ایسا قومی شعار، قومی علامت اختیار کرے۔ قومی علامت اسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ اس شخص کو دیکھیں یا اس علامت کو دیکھیں تو اس قوم کی طرف فوراً ذہن چلا جائے، اسے کہتے ہیں قومی علامت۔ تو اگر کوئی شخص کسی قوم کی قومی علامت اختیار کرے اور اس قوم کی وہ قومی علامت ایسی ہو کہ مسلمانوں میں عام نہ ہوئی ہو، ایک شرط کہ وہ کسی قوم کی قومی علامت ہو اور مسلمانوں میں عام نہ ہوئی ہو، نمبر 2 اس قوم سے محبت کی وجہ سے اس کو اختیار کیا جائے، اور نمبر 3 اس قوم سے باقاعدہ مشابہت کا قصد و ارادہ بھی ہو، تب کہیں جا کے اس حدیث کے تحت آئیں گے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا پینٹ شرٹ ایک دور میں یقیناً انگریزوں کی قومی علامت تھی کہ جب یہ بر صغیر پاک و ہند میں آئے، ہمارے اپنے لباس تھے، ہنود کے اپنے لباس تھے، یہ آتے تھے تو دور سے اگر کوئی انگریز پینٹ شرٹ پہن کر آ رہا ہے تو لوگ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ یہ گورا صاحب آ رہا ہے، کیونکہ وہی پینٹ شرٹ پہنتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں مسلمانوں میں اتنا زیادہ پینٹ شرٹ عام ہو گئی ہے کہ اگر آج ہمارے ملک میں کوئی نوجوان پینٹ شرٹ پہن کر آ رہا ہے تو کیا ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی انگریز آ رہا ہے، غیر مسلم آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیا کسی غیر قوم کی طرف ذہن جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہم پینٹ شرٹ کسی خاص قوم سے مشابہت کی وجہ سے اختیار کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم کسی قوم کی محبت کی وجہ سے اختیار کر رہے ہیں؟ نہیں۔ یہ ایک عام لباس بن چکا ہے۔ اب اس میں اس حدیث کی وجہ سے کوئی کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ ہاں پینٹ شرٹ میں اگر کراہت آئے تو صرف اس وجہ سے آ سکتی ہے کہ بہت ٹائٹ پہنی ہو، آج ستر اس سے ظاہر ہو رہے ہوں، تو ایک الگ بات ہے کہ اس جہت سے، لیکن اس حدیث کے تحت نہیں آئیں گے۔ لہذا چمچا کانٹا، پہلی بات تو یہ کہ میں کویسچن کرتا ہوں کہ یہ کس قوم کی قومی علامت ہے تو بتائیے، کہ جیسے چمچے کانٹے کو دیکھیں فوراً ایک قوم کی طرف ذہن جائے۔ انگریز خاص کوئی ایک قوم نہیں ہے، قوم یہود ہیں، نصارہ ہیں، کس کی طرف ذہن جا رہا ہے
کسی کی طرف ذہن نہیں جاتا، کیونکہ اور پھر مسلمانوں میں اتنا عام ہو چکا ہے، تقریباً ہر گھر میں چمچے، ہر گھر میں کانٹے، اور جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم کسی قوم سے مشابہت کا قصد و ارادہ رکھتے ہیں کسی قوم کی محبت کی وجہ سے؟ نہیں، آسانی اور سہولت کے لیے۔ اس لیے سمجھانا یہی مقصود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکری کھاتے ہوئے چھری کا ایک ذریعے اور سبب کا استعمال فرمایا، ورنہ ڈائریکٹ دانتوں سے بھی کھا سکتے تھے، آپ ہاتھ سے بھی توڑ کے کھا سکتے تھے گوشت، لیکن ہمارے سرکار نے چھری استعمال فرمائی۔ تو آج کل کے دور کے تقاضے کے مطابق اگر جدید آلات کو کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہاتھ سے کھانے کے طبی فائدے الگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعضوں کی یہاں جو یہ ناخن کے پیچھے کی کھال ہے یہ اکھڑتی ہے، سردیوں میں خاص طور پر۔ اب اگر وہ کھانے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو شدید قسم کی مرچیں لگتی ہیں اور وہ حرج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں اگر وہ چمچے سے کھا رہے ہوں تو پھر ان کے لیے تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں، جو ہاتھوں سے کھانے پر قادر ہو اس کے باوجود چمچے کانٹے سے کھائے تو اس میں کراہت تک نہیں ہے، کراہت تنزیہہ بھی اس کو نہیں کہیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف خلاف اولا زیادہ زیادہ کہلائے گا مستحب کا ترک۔ اس لیے ان چیزوں پہ زیادہ زور نہ دیا جائے۔ اگر پوری شادی کے ہال میں سب چمچے سے کھا رہے ہیں اور آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو کوئی یہ کمال آپ نہیں کر رہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں ان سب سے افضل ہو گیا ہوں کیونکہ میں ہاتھ سے کھا رہا ہوں اور یہ سب چمچے سے کھا رہے ہیں، وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہے ہیں، اس لیے کہ چمچہ ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی مطلب بے کمالی کی بات نہیں ہے کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے چمچہ کانٹا استعمال کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ اتنی لمبی جو میں نے تفصیل سمجھائی شاید اگر کوئی سنے تو اس کی سمجھ میں ضرور آ جائے گی۔ باب من کانا، اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ باب من کانا فی حاجت اہلہ فاقیمت الصلاۃ فخرج، یعنی باب یہ ہے کہ جو شخص، اس شخص کا باب کہ جو اپنے گھر والوں کی ضرورت میں، ان کے کام کاج میں مشغول ہو، فاقیمت الصلاۃ، پھر نماز قائم کی جائے یا نماز کی اقامت کہی جائے، فخرج، تو پھر وہ اس نماز کے لیے نکلے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، 676 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابراہیم الاسود سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ گھر کے کام کاج اور گھر والوں کی خدمت میں مشغول ہوتے تھے۔ میں لفظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قالت، آپ نے فرمایا، کانا یکونو فی محنتی اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے۔ تعنی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مراد لیا ہے خدمتا اہلہ، یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت میں مشغول ہوتے تھے، لفظ خدمت استعمال کیا ہے میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور پھر جب نماز کا وقت آتا تو نماز کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ کتنا پیارا طریقہ کار ہے۔ صحابہ کرام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ سرکار گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، اذکار الہیہ بھی کرتے ہیں، لیکن پوچھنے کا مقصد صحابہ کا یہی تھا کہ گھر میں اس کے علاوہ، عبادات کے علاوہ کیا سرکار کا طریقہ کار تھا؟ تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ گھر والوں کی خدمت میں مشغول ہوتے تھے، ان کے کام کر لیا کرتے تھے۔ مثلا اگر خادم تھک جاتا تو میرے آقا کبھی کبھی اس کے ساتھ چکی پیسنے میں مدد کر دیا کرتے تھے، جانور یہ کوئی چارہ وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا، گھر کا سودا سلف سرکار لے کر آتے تھے، بعض اوقات اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے تھے، اس طرح سرکار گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو مرد حضرات ہیں یہ ان کے بارے میں یہ سوچنا مطلب یہ مرد حضرات یہ سوچیں کہ گھر کا کام صرف عورت کا ہی کام ہے اور میں اگر گھر کے تھوڑے سے کام میں بھی ہاتھ لگاؤں گا تو میری عزت گھٹ کر بہت کم ہو جائے گی، یہ جہالت کی بات ہے اور غلط بات ہے۔ یہ عظیم لوگوں کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دینا۔ اب یہاں دیکھیں تقسیم، دیکھیے اگر ایک خاتون ہے، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ مدد کر رہا ہے کہ وہ سبزی کاٹتی ہے، مٹر چھیل رہی ہے مثال کے طور پہ، شوہر نے کہا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چھیل دیتا ہوں، بہت ساری مٹر ہیں پورے گھر والوں کے لیے پکانی ہے، تو بڑی خوش ہو جائیں گی۔ اچھا، اس نے پالک ساتھ میں کاٹ دیا، اس نے گندے برتن اٹھا کے سنک میں رکھ دیے، یا شوہر نے 2-4 برتن دھو کے ہی رکھ دیے، تو بہت خوش کہ دیکھو میرا شوہر کتنا اچھا ہے، کتنا میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب بیٹے کی شادی کی، اگر بیٹا بہو کے ساتھ مل کے اس طرح کام کر لے
تو فوراً ماں کہے گی دیکھا اس نے ایسے تعویذ کر دیے، کمبخت مٹر چھلوا رہا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، برتن دھو رہا ہے، برتن دھلوا رہی ہے وہ۔ تو یہ ہمارے یہاں دوہرا معیار ہے کہ اپنا شوہر ساتھ دے تو بڑی خوش ہیں، اور بیٹا اگر بہو کا وہ بھی تو اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بیٹا، بہت اچھی بات ہے، میاں بیوی دونوں گھر کا جز ہوتے ہیں، اگر اتنا کام زوجہ کر رہی ہے، تھوڑا سا کام تم نے کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، ہاتھ بٹاؤ، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اسی طرح اگر داماد کر رہا ہو بیٹی کے ساتھ اچھا کوآپریٹ، تو اللہ ایسا داماد سب کو عطا فرما دے۔ اتنا اچھا ہے، کبھی کبھی تو جھاڑو تک دے دیتا ہے، میری بیٹی کا سو رہی ہوتی ہے برتن دھو دیتا ہے ساتھ، اتنا اچھا، اے اللہ ایسا داماد سب کو عطا فرما۔ اور بیٹا اگر کرے تو جوروں کا غلام ہو گیا اور اس پہ تعویذات کروا